Subscribe Mufti Qasim Nawaz online for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین مکرم، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جاری ہے۔ رمضان المبارک کی برکتیں سمیٹنے کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ 4 کام ضرور کرنے چاہیے۔ ان 4 کاموں کی ہمیں کثرت کرنی چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں خصوصاً ان 4 کاموں کے کرنے کی خصوصی طور پر ترغیب دیا کرتے تھے۔ اب کیونکہ سامعین مکرم، اس ماہ مبارک میں عبادت کرنے کا ہر مسلمان کے دل و دماغ میں ذوق و شوق بڑھ جاتا ہے، یعنی کہ ہم 5 وقت باقاعدہ نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں، اسی طرح نماز تراویح بھی پڑھتے ہیں اور قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت بھی کرتے ہیں، اور ہم روزے بھی رکھتے ہیں ماہ صیام کے۔ تو جہاں دیگر عبادتیں ہم کر رہے ہیں، وہاں ہمیں چاہیے کہ یہ 4 کام بھی لازمی کریں۔ ان 4 کاموں کی بھی ہمیں کثرت کرنی چاہیے۔ اب وہ 4 کام کون سے ہیں جن کے بارے میں ہمیں کثرت کرنی چاہیے اور جن کی کثرت کی ترغیب دی گئی ہے؟ تو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان المبارک میں ان 4 کاموں کی کثرت کرو، جن میں سے 2 کام اللہ کی رضا کے لیے ہیں اور 2 ایسے ہیں کہ جن کے بغیر تمہارا گزارا ہی نہیں ہے۔ اب وہ کام جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہیں، ان میں سے ایک کلمہ طیبہ کی کثرت کرنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کثرت کرنی ہے۔ اور پھر یہ افضل ذکر بھی ہے، کلمہ طیبہ کو پڑھنا افضل ذکر ہے۔ دوسرا کام جو ہے وہ استغفار کی کثرت کرنا ہے، یعنی استغفر اللہ کی صدا سے ہماری زبان کو معطر رہنا چاہیے، ہماری زبان کو تر و تازہ رہنا چاہیے، اس کی بھی کثرت کرنی چاہیے۔ اس سے ہمارے دلوں پر جو زنگ ہے وہ اتر جاتا ہے، کیونکہ ایک حدیث مبارکہ میں ہے، ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب انسان استغفار کرتا ہے، اللہ سے توبہ کی طلب کرتا ہے، تو اللہ تعالی اس کے دل پر جو زنگ ہے اس کو دور کر دیتا ہے، اور ہر چیز کے زنگ کو دور کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے، اور جو دلوں پر زنگ ہے اس کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ حدیث مبارکہ میں ارشاد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لیتا ہے تو فرمایا اللہ کریم اس کے لیے رزق کے راستے کھول دیتا ہے، اور اللہ کریم اس کے لیے دکھ تکلیف اور پریشانی سے چھٹکارا عطا فرما دیتا ہے۔ تو سامعین، یہ ہے فائدہ استغفار کا، اس لیے استغفار کثرت سے کرنی چاہیے۔ تو حضور نے کیا فرمایا کہ اللہ کی رضا کے لیے جو 2 کام کرنے ہیں، ان میں سے ایک کلمہ طیبہ کا ذکر کرنا ہے، کلمہ طیبہ کا ذکر کثرت سے کرنا ہے، اور دوسرے نمبر پر ہے استغفار کو کثرت سے پڑھنا۔ اب وہ 2 چیزیں جن کے بغیر ہمارا گزارا ہی نہیں، ان میں سے پہلے نمبر پر جنت کی طلب کرنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے اپنی دعاؤں میں جنت کا سوال کرنا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت سے فارغ ہوئے تو اس کے بعد دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جنت کا سوال کریں۔ نماز پڑھ لی ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، افطاری کے وقت دعا کریں، سحری کے وقت دعا کریں۔ ان اوقات میں دعائیں خصوصاً قبول ہوتی ہیں، اور جب بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس کا سوال کریں، اپنی بے حساب بخشش و مغفرت کا سوال کریں۔ اے اللہ، اپنی رحمت و کرم کے صدقے سے ہمیں جنت الفردوس عطا فرمانا، ہمیں بغیر حساب کتاب کے جنت عطا فرمانا۔ تو نمبر 1 پر ہے کہ جنت کی طلب کرنا ہے اور کثرت سے کرنا ہے، اور دوسرے نمبر پر ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ کریم سے، رؤوف الرحیم سے جہنم کی آگ سے پناہ کا سوال کرنا ہے، جہنم سے چھٹکارے کی دعا کرنی ہے۔ جب بھی دعا مانگیں، جس وقت بھی دعا مانگیں، نماز تہجد کا اہتمام کریں، اس وقت خصوصاً دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس وقت اپنے لیے جنت الفردوس مانگیں، بے حساب جنت میں جانے کی دعا مانگیں، اور خصوصاً اللہ تعالیٰ سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں
جہنم کے عذاب سے اپنی پناہ کے لیے بھی دعا مانگیں۔ دعا کیجئے اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے اپنی پناہ میں رکھنا۔ تو سامعین مکرم، یہ 4 کام ایسے ہیں کہ جن کی ہمیں اس ماہ مبارک میں کثرت کرنی چاہیے۔ پہلے نمبر پر کلمہ طیبہ کا ذکر کریں، دوسرے نمبر پر استغفار کی کثرت کریں، تیسرے نمبر پر جنت کا سوال کریں، چوتھے نمبر پر جہنم سے چھٹکارے کے لیے اللہ رب العزت سے دعائیں مانگیں۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبسکرائب مفتی قاسم نواز آن لائن فار مور ویڈیوز۔